اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محسن علی اور آپ دیکھ رہے ہیں گریٹ مدینہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں ان کی ولادت 573 عیسوی مکہ میں ہوئی اور وفات 634 عیسوی جمادی الاول 13 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کی آرامگاہ سید الرسول نبی محترم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مسجد النبی شریف میں ہے۔ آپ کا نسب مبارک آپ کے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر والتیمی القریشی اور والدہ ام الخیر سلمہ بنت سہر بن عامر التیمہ القریشیہ ہے۔ آپ کی 4 ازواج، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ناظرین محترم، اس مختصر سے تعارف سے آپ کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم جس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں ان کا اسم شریف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین اکرام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام پیش کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی پس و پیش کے اسلام کو قبول کر لیا، اور یوں وہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کہلائے۔ قبول اسلام کے بعد 13 برس مکہ میں گزارے، جو سخت مصیبتوں اور تکالیفوں کا دور تھا۔ بعد ازاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں مکہ سے یثرب ہجرت کی، غار یار بھی کہلائے۔ نیز غزوہ بدر اور دیگر تمام غزوات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض الوفات کا وقت آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مسجد نبوی شریف میں امامت کریں۔ پیر 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور اسی دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر ثقیفہ بنی ساعدہ میں مسلمانوں نے بیعت خلافت کی۔ یہ تو تھا مختصر خلاصہ آپ کی زندگی کا۔ اب ہم چلتے ہیں تفصیل کی طرف۔ تو پہلے ان احباب سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولی وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کا دور تھا۔ خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کے دوسرے قبیلوں کی طرح شرک و کفر میں گلے تک دنسا ہوا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ابو بکر کی عمر 4 سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ نے آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے کر گئے، اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا، اس کو سجدہ کرو۔ ننھے ابو بکر نے بت کو مخاطب کیا اور فرمایا، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے دو، میں تمہیں پتھر مارتا ہوں، اگر خدا ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا؟ ابو بکر نے اس کو زور سے پتھر مارا اور وہ گر پڑا۔ ابو قحافہ نے یہ منظر دیکھا تو غضبناک ہو گئے اور ننھے ابو بکر کے رخسار پر زوردار تھپڑ مارا اور گھسیٹتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے۔ انہوں نے ننھے بچے کو گلے لگایا اور ابو قحافہ سے کہا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھیں۔ اس واقعے کے بعد کسی نے بھی آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا، اور یوں آپ کا دامن شرک سے پاک رہا۔ عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اور بحیثیت مجموعی عرب ایک ان پڑھ قوم تھے، البتہ حال لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھے۔ قیاس یہ ہے کہ ابو قحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی۔ اس طرح آپ نہ صرف لکھنا پڑھنا جان گئے بلکہ شرفاء کے دوسرے اچھے مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہو گئی، مثلا لڑنے کا ڈنگ، ہتھیاروں کا استعمال، شعر گوئی، شعر فہمی، تجارت وغیرہ، اور اس طرح گھر میں دولت کی ریل پھیل ہو گئی۔ لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے جمائم سے ہمیشہ کے لیے نفور رہے۔ قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اور اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا، چنانچہ آپ نے بھی جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا، اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہایت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں آپ کی کامیابی آپ کی جاذب شخصیت اور بے نظیر اخلاق کو حسد دخل تھا۔ جب ابو بکر صدیق کی عمر 18 سال تھی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے،
اور ایک مقام پر بیری کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا، بیری کے درخت کے نیچے کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس راہب نے کہا، واللہ یہ نبی ہیں، اس درخت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں بیٹھا۔ یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اور اسی دن سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و محبت اختیار کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہوا ہے اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور اس کا ایک ٹکڑا ایک ایک گھر میں داخل ہوا، اور پھر یہ ٹکڑے باہم مل گئے اور ایک مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا۔ آپ بیدار ہوئے تو رویا کی تعبیر کی مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ اس نے بتایا کہ تم اس نبی آخر الزماں کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیرووں میں سب سے افضل ہوگے۔ ابن عساکر کعب سے روایت ہے کہ ابو بکر ایک مرتبہ بغرض تجارت ملک شام گئے، وہاں ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لیے وہاں کے ایک مشہور راہب بحیرہ راہب کے پاس گئے۔ بحیرہ نے خواب سن کر کہا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے جواب دیا، مکہ۔ بحیرہ نے پوچھا، کس خاندان سے ہو؟ آپ نے فرمایا، قریش سے۔ بحیرہ نے پوچھا، کیا کام کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا، تاجر ہوں۔ بحیرہ نے کہا، تم پھر سنو، تمہارا خواب سچا ہے۔ تمہاری قوم میں ایک عظیم شان رسول مبعوث ہوں گے، اور تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت پیش کی تو میں نے کہا کہ ہر پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، آپ کی کیا دلیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری نبوت کی دلیل وہ خواب ہے جو تم نے دیکھا تھا، اور یہودی عالم نے کہا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن بحیرہ راہب نے اس کی تعبیر کچھ اس طرح بتائی تھی۔ میں نے پوچھا، آپ کو اس خواب کی خبر کیسے ملی؟ آپ نے فرمایا، مجھے جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی ہے۔ میں نے کہا، اس سے زیادہ مجھے آپ سے کوئی دلیل و برہان نہیں چاہیے، اور آپ نے کلمہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔ ناظرین اکرام، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 یاروں میں سے ایک کا مختصر تعارف ہم نے پیش کیا اور بتایا کہ پیدائش سے لے کر اسلام قبول کرنے تک آپ کے معمول زندگی کیا تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اینڈ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔